بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایم اے اردو پارٹ 2، محمود نظامی کا لکھا ہوا سفر نامہ نظر نامہ۔ آج کے اس کے اوپر بات ہوگی۔ پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ مرزا محمود 1911 میں لاہور میں پیدا ہوئے اور اپنے نانا نظام الدین بیگ کی آغوش میں پرورش پائی، تربیت پائی اور اسی نسبت سے اپنے نام کے ساتھ نظامی لگایا۔ لیکن ایک اور روایت ہے کہ وہ بچپن میں ہی سے زمانہ طالب علمی سے ہی انہیں خواجہ حسن نظامی سے بہت عقیدت تھی، ان سے بہت متاثر تھے، اور ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ اپنے والد کے ساتھ خواجہ حسن نظامی کی خدمت میں حاضر ہوئے تو خواجہ صاحب اپنے نوجوان عقیدت مند کی ذہانت اور صلاحیتوں سے بہت خوش ہوئے اور اپنی کتابیں ان کو دیں اور آز راہ شفقت ان کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا، اے صاحبزادے، آج سے تم نظامی ہو۔ چنانچہ محمود بیگ نے بڑی خوشی سے قبول کیا اور اپنے نام کے ساتھ محمود نظامی لگا لیا۔ چنانچہ اب دیکھتے ہیں کہ میٹرک کرنے کے بعد اسلامیہ کالج لاہور میں ہی انہوں نے داخلہ لے لیا اور یہیں سے انہوں نے آگے تعلیم حاصل کی اور انہیں ڈاکٹر تاثیر کی صحبت یہاں میسر آئی، اور ان کی ادبی ذوق کی تربیت بھی تاثیر ہی کے حصے میں تھی اور انہی کا بڑا حصہ اس میں ہے۔ اور حصول تعلیم کے بعد 1940 میں وہ آل انڈیا ریڈیو میں ملازم ہو گئے۔ تقسیم ہند کے بعد پاکستان چلے آئے اور آل انڈیا ریڈیو چھوڑ کے چلے آئے اور ریڈیو پاکستان سے وابستہ ہو گئے۔ کچھ عرصہ محکمہ جو تعلقات عامہ تھا اس کے ڈائریکٹر بھی رہے۔ اب محمود نظامی جو تھے انہیں انگریزی اور ادب دونوں کا اچھا خاصا ذوق تھا۔ انہوں نے اردو ادب کا پہلا جدید سفر نامہ نظر نامہ کے نام سے لکھا۔ اس کے علاوہ وہ نشری تکنیک پر عبور انہیں حاصل تھا، کئی ڈرامے بھی لکھے اور انہیں نشر بھی کیا۔ ریڈیو پاکستان سے ان کا تعلق تھا۔ اب ان کے سفر نامے کو دیکھتے ہیں کہ اس کا شمار اردو کی بیانیہ اصناف میں ہوتا ہے اور اس میں سفر نامہ نگار اپنے تخیل کی آمیزش سے رنگینی بھر دیتا ہے، اور جدید سفر نامہ میں جو خالق ہے اپنا فلسفہ حیات اس میں شامل کر کے سفر نامہ کی ادبی اور تخلیقی جو حیثیت ہے اس کو بھی بڑھا دیتا ہے۔ دیکھتے ہیں کتابی صورت میں آنے سے پہلے یہ سفر نامہ قیوم نظر کا جو ادبی رسالہ تھا، نئی تحریریں، اس میں قسطوار شائع ہوتا رہا اور ایک ہی بار میں یہ سفر نامہ نہیں لکھا گیا، اس لیے اس میں وحدت تاثر کی کمی ہے۔ یہ سفر نامہ قدیم و جدید کے امتزاج ہے، اس لیے کہ اس میں تاریخ کو بھی اہمیت دی گئی ہے اور اس جدید سفر نامے کی طرح اس میں سیاحت، مشاہدات، فلسفہ حیات بھی اس میں شامل ہیں۔ دراصل اردو میں سب سے پہلا سفر نامہ یوسف حسین کمبل پوش کا ہے، جو عجائبات فرنگ کے نام سے پہلی بار 1846 میں شائع ہوا اور پھر 1969 میں منظر عام پر آیا۔ اس میں انہوں نے انگلینڈ اور یورپ کے دورے کے تاثرات قلم بند کیے۔ مولانا مسیح الدین نے بھی سفر نامہ سفر ابد کے نام سے ایک سفر نامہ لکھا۔ پھر سر سید احمد خان نے لندن کے دورہ کے دوران مسافر ان لندن لکھا، جس میں یورپی تہذیب و ثقافت کی تفصیل درج ہے۔ قیام پاکستان کے بعد محمود نظامی کے نظر نامہ نے سفر ناموں کی دنیا میں تہلکہ مچا دیا اور اس میں جو بطور مسافر اپنے تاثرات قلم بند نہیں کیے بلکہ بطور سیاح اپنے مشاہدات قلم بند کیے ہیں، اور یہ اردو ادب کا پہلا سفر نامہ ہے جس میں نہ صرف جدید سفر نامہ کی بنیاد رکھی بلکہ ایسا انداز تحریر بھی ایجاد کیا جس نے سفر ناموں کا رجحان ہی بدل ڈالا اور قاری کو اپنے ساتھ مسحور کرنے کی بھی انہوں نے حد الوسع کوشش کی ہے۔ اس سفر نامے کی بہت سی خصوصیات ہیں جو ہم اس میں آپ کو بتائیں گے کہ قاری جو کچھ لکھتا ہے، جو کچھ مصنف لکھتا ہے، وہ قاری کو دکھانے کے لیے نہیں، اس کو ہمیشہ اپنے ساتھ رکھنے کے لیے لکھتا ہے۔ وہ خود لکھتے ہیں کہ اس سفر کے دوران انسان زیادہ مقامات کو زیادہ سہولتوں تفصیل سے دیکھ سکتا ہے۔ میں لندن میں تھا تو بارے 12 کے باوجود گھنٹوں پیدل چلتا۔ نیو یارک میں بھی میرا یہی معمول تھا کہ برف، بارش، یالہ باری، تیز ہواؤں کے باوجود اس کے بازاروں، سڑکوں کی
دلچسپی دیکھتے ہوئے چیزوں کو دیکھتے دیکھتے میں آگے دور تک نکل جاتا۔ اب مختلف مصنفین نے نظر نامہ کو اردو کا پہلا باقاعدہ سفر نامہ قرار دیا ہے، کیونکہ نہ صرف وہ شہروں اور ملکی تمدنوں کا جو خارجی سطح پر اس کے آب و ہوا کا جائزہ پیش کرتے ہیں، بلکہ جہاں کی سیر کرتے ہیں وہاں اپنے قاری کو بھی اپنے ساتھ لیے گھومتے رہتے ہیں۔ جیسے اہرام مصر دیکھے، ان کے متعلق جو لکھا، اپنے تخیل میں قاری کو بھی ساتھ ہی رکھا جب فرعون نے مینار کبیر کی تعمیر کا حکم دیا تھا اور ہزاروں مزدور جو دن رات کام کے لیے 20 سال اس پر انہوں نے کام کیا، اور اس کے بعد 20 سال میں یہ مکمل ہوا۔ اور جب ہم بازار مصر کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں مزدوروں کا شور و غوغا بھی صاف سنائی دیتا ہے، یعنی تصور کی جو آنکھ ہے اس سے ہم سب کچھ دیکھتے ہیں۔ اور محمود نظامی اپنے تخیل کی ایک جست میں کس طرح اپنے قاری کو 6000 سال پہلے کی دنیا میں لے جاتے ہیں، اور پھر میری چشمے تصور کے سامنے وہ تمام انسان جو 6000 برس قبل اس عمارت کی تعمیر پر مامور تھے زندہ اور متحرک نظر آنے لگے۔ غربت، افلاس، محنت، مشقت کے مارے ہوئے سیاہ فام ننگ دھڑنگ مزدوروں اور غلاموں کی 20 لمبی قطاریں تھیں جو آگ برسانے والے سورج کی تپتی ہوئی شعاؤں کے نیچے، تپتی ہوئی ریت پر، پسینے میں شرابور، تھکن سے چور، زخموں سے نڈھال، سنگ خارا کے بڑے بڑے ٹکڑوں کو رسیوں اور زنجیروں کی مدد سے کپ کپاتے ہاتھوں، دانتوں اور مشقت سے پھولی ہوئی رگوں کے ساتھ نیل کی طرف سے صحرا کی طرف گھسیٹ رہے تھے۔ ان کے سروں پر جلاد کی طرح کرندے ہاتھوں میں درے اور چابکیں لیے للکار للکار کر نگرانی کر رہے تھے، اور ان کے کوڑوں کی ضربوں کی کمزور ناتواں آدمی جو زخمی ہو کر گر رہے تھے اور لڑکھڑا لڑکھڑا کر اٹھنے کی کوشش میں دم توڑ رہے تھے۔ اس طرح قاہرہ کی خیالی تصویر کشی کیسے کی ہے؟ کہتے ہیں پھر میری آنکھوں کے سامنے قاہرہ کی عجیب و غریب خیالی تصویریں کھنچنے لگیں اور گھومنے لگیں جو میں نے کتابوں میں پڑھی تھی یا بزرگوں سے کبھی سنی تھی۔ اب محمود نظامی نے اسی طرح ریڈیو پاکستان میں جو ڈرامے پیش کیے اس میں ایک اصطلاح ہے فلیش بیک۔ فلیش بیک کا بھرپور استعمال کیا ہے، جس کی طرح ڈرامہ نگار جدید دور سے سامعین کو ایک دم پچھلے دور میں لے جاتا ہے، اور پرانے زمانے کا جو کچھ اس نے دکھانا ہوتا ہے وہ اپنی آواز کے ساتھ اس کو پیش کرتا ہے، جو بھولی بسری ماضی کی جو داستانیں ہیں اس کو جدت کے ساتھ دہرا کر قارئین کو سبق آموز درس دیتا ہے۔ وہ اپنی قوت متخیلہ سے دیکھتے ہوئے جس میں اس نے اس فرعون کے دور میں لے جاتے ہیں جب مزدوروں کو کوڑے مار مار کر محنت پر اکسایا جاتا تھا، مزدوری پر۔ اسی طرح محمود نظامی منظر کشی میں ایک مرصع کار اور منظر نگار کے طور پر منظر نامہ میں ظاہر ہوئے ہیں۔ نظر نامہ دلچسپ واقعہ سے بھرا پڑا ہے۔ قاری کی دلچسپی کے لیے کافی مواد موجود ہے، کیونکہ اس میں نہ صرف شہروں اور ملکوں کے بارے میں معلومات وہاں پہنچائی گئی ہیں بلکہ وہاں کی تہذیب و تمدن کے بارے میں بھی کافی دلچسپ معلومات اس میں موجود ہیں۔ جو لوگ گھر بیٹھ کر اٹلی، وینس، قاہرہ، نیو یارک کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں وہ ان کے لیے اس میں کافی مواد موجود ہے۔ لکھتے ہیں کہ سامنے کی طرف سے دریا کے درمیان ایک جزیرہ ہے۔ گائیڈ نے بتایا کہ یہ روضہ ہے۔ اس میں جو مسجد ہے وہ بڑی تاریخی حیثیت کی حامل ہے۔ اس کا تعلق عہد خلافت راشدہ کے عہد زریں سے ہے۔ اس کے قریب وہ چکور کنواں ہے جس کا نام مقیاس الفیل ہے۔ اس کے ذریعے آج بھی صدیوں کی طرح نیل کی طغیانیوں کا اندازہ کرنے کے لیے دریا کے پانی کی اونچائی کو ناپا جاتا ہے، اور یہی وہ جزیرہ ہے جس سے فرعون رامسیس ثانی کی ملکہ آسیہ نے صبح کے وقت دھندلکے میں وہ صندوقچہ دیکھا تھا جس میں شیر خوار نبی حضرت موسیٰ بڑے اطمینان سے لیٹے نیل کی موجوں کا جھولا جھولتے ہوئے بہے چلے جا رہے تھے۔ جزیات نگاری میں کسی سفر نامے کی ادبی اہمیت جو ہے وہ اجاگر کرتی ہے، اسی طرح اس میں بھی ہے۔ اس میں پڑھنے والے کو تصویر کا رخ مل جاتا ہے، اور جس شہر میں جاتے ہیں
वहाँ की जो अशियाए खुर्दनोश, तहज़ीब व तमद्दुन, लिबास सभी को मौज़ूए बहस बनाते हैं। जब ये फ़्लैशबैक के ज़रिए ज़माना कदीम में जाते हैं तो इसकी तस्वीर कशी ऐसे करते हैं कि मुकम्मल तस्वीर नज़र आ जाती है। और मिस्र का बाज़ार का एक मंजरनामा ये है कि फिर यकलख्त यूँ दिखाई देने लगा जैसे वो तमाम कारोबार अचानक रुक गया और साहिल नील की तरफ से एक गुबार उठा है जो बतदरीज हमारी तरफ बढ़ रहा है और करीब आ गया है। और अब उस गुबार के अंदर से एक शाहाना जलूस मिस्र कदीम की तमाम तमदनी शान व शौकत के साथ हमारी तरफ बढ़ने लगा है। फासले पर से सोने चांदी के जेवरात, ज़र निगार लिबास, हाथी दांत के जो मुनव्वर साजो सामान की आबोताब सूरज के पीछे तेज़ रोशनी में आंखों को खीरा कर रही है। जुलूस में आगे प्यादों का लश्कर जरार है, उसके पीछे घुड़ चढ़ी फ़ौज के सारे रिसाले। महमूद निज़ामी के असलूब निगारिश में शुस्तगी शगुफ्तगी है और हर बात संजीदगी से करते हैं। अल्फाज का इस्तेमाल खूबसूरत है। तशबीह व इस्तारा से दिलकश तराकीब का इस्तेमाल दो तहरीर को शगुफ्ता बनाता है कि कारी किसी भी मरहला पर उकताहट महसूस नहीं करता। अब ये एक मिस्र का बाज़ार का एक इक़्तिबास उन्होंने इस तरह से पेश किया है कि इस पस मंज़र के ऊपर फ़िरौन रामीस का पुरशिको महल था जिसकी संगीन दीवारों के साथ रौदे नील की आहिस्ता खुराम मौजें अटकेलियाँ करके सब की तवज्जो को अपनी जानब खींच रही थी, जो इस सुहाने मंजर में कनीज़ों और ख्वाशों के साथ महल की बालाई मंजर के एक दरीचे से अपने मामूल के मुताबिक तुलुए सुबह का नज़ारा कर रही थी। ये उनकी जो मलका थी आसिया, उनके बारे में है। वो बज़ाहिर इस जो रूह परवर नज़ारा था उसकी दीद में खोई हुई थी, लेकिन दर पर्दा वो इस बात से सख्त परेशान थी उनके इन्हीं पिछले दिनों इन्हीं इल्मात में उनके शौहर फ़िरौन ने उनको वो खौफनाक ख्वाब सुनाया था जिसकी ताबीर दरबार के काहिनों और मुनाजिमों ने ये दी थी कि इसकी हुकूमत की बर्बादी एक नबी होगा इसराइल में से जो एक मकहूर कौम है उसके हाथों से उसके हुकूमत की उसकी जो सल्तनत है उसकी तबाही होगी। चुनाचे वो इसकी हुक्म की तामील से इसलिए परेशान थी कि वो इस हुक्म की तामील में कई बरस से मिस्र की सरज़मीन में जो खून बहाया जा रहा था उसका ख़ात्मा कब होगा, किस तरह से होगा कि किसी भी जो एक वहाँ के लोग इसराइली थे उनके यहाँ कोई बच्चा पैदा होता तो उसे कत्ल कर दिया जाता, लड़का पैदा होता तो कत्ल हो जाता। और इसके अभी वो इसी ख्यालात में गर्क थी कि एक कनीज़ की चीख ने उसे परेशान किया जिसमें हैरत व इस्तजाब की गहरी झलक मौजूद थी। मलका अपने ख्यालात से चौंकी और उसने लड़की के हाथ के इशारे के साथ साथ दरिया की तरफ देखा तो एक संदूकचा नील के बहाव के साथ चला आ रहा है, आहिस्ता आहिस्ता महल की दीवारों से टकरा कर इधर को बढ़ता चला रहा है जिस तरफ उस महल की जो सीढ़ियाँ थीं वो पानी में उतरती थीं। आसिया ने अपनी कनीज़ों को इशारा किया कि वो उस संदूकचे को पकड़कर ऊपर ले आएं। वो पानी से निकाल लाई। आसिया ने संदूकचे का ढकना उठाया तो देखा एक मासूम बच्चा नहायत खूबसूरत जिसकी बड़ी बड़ी रोशन आँखें खिलखिला कर उसके शकूक व शुबहात पर हंस रही थी, यानी बड़े इत्मीनान से वो लेटा अपना अंगूठा चूस रहा था। आसिया ने उस बच्चे को अपनी गोद में लिया, प्यार और मोहब्बत से उसे देखने लगी। एक जो ख्वास थी, एक कनीज़ ने कहा ये अपने खदो खाल से तो इसराइली लगता है कि ऐसा ना हो कि ये ही हमारे जो मालिक हैं, हमारे जो शहनशाह हैं, फ़िरौन हैं, उनकी ख्वाब की ताबीर हो। अब ये उन्होंने पैरा मैनुस में पढ़ा। आप देखते हैं कि इनमें महमूद निज़ामी के सफ़रनामे में नए असलूब, नए जो लहजे उन्होंने मुतारफ़ करवाए हैं, ये शरफ़ उन्हीं को हासिल है जिसका असर आज के सफ़रनामों में भी पाया जाता है। महमूद यक जुम्बश कलम कारी को कदीम तनाजुर में से निकाल कर जदीद में ले आते हैं। जदीद में कुछ दिखाना चाहते हैं तो फ़्लैशबैक से वो माजी में ले जाते हैं।
یہ ان کا بہترین طریقہ ہے جو کہ اب وہ پڑھنے والے کو بور نہیں ہونے دیتے، کسی طرح سے بھی وہ اس طرح سے اپنا دکھاتے ہیں کہ انہوں نے کس طرح سے اس نظرنامہ پر محنت کی ہے۔ اب اسلوب نگارش کے اعتبار سے ڈاکٹر رشید احمد لکھتے ہیں گوریچا کہ اسلوب نگارش کے اعتبار سے نظرنامہ ایک نئے تجربے کی حیثیت رکھتا ہے۔ قدیم ہے اسلوب نگارش اور سفر نامے کا نیا لہجہ اور نیا اسلوب اس کو دیا ہے، جس کی پیروی بعد کے سفر نامہ نگاروں نے شعوری اور لاشعوری طور پر کی۔ یہ اب مختصراً میں نے اس کا جائزہ لیا ہے، جس کو آپ خود بھی پڑھ سکتے ہیں، اور اس کو لنک کیجئے، شیئر کیجئے، سبسکرائب کیجئے اور اپنے خیالات سے نوازنا نہ بھولیے۔ شکریہ، السلام علیکم۔